سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نور اسفہبد کیا چیز ہے؟ ظاہری بات ہے، نور تو نور ہے، نور کو سمجھنا اتنا ہمارے لیے دشوار نہیں، چونکہ یہ کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے جو عام اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اسفہبد کا کلمہ بہت کم ہم نے سنا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک ایسا کلمہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ کلمہ ہے سپہ سالار کا۔ آپ میں سے ہر آدمی چیف آف آرمی اسٹاف کو پہچانتا ہے کہ بھئی وہ ہمارے ملک کی اور ہماری مسلح افواج کے سپہ سالار ہیں۔ ہر ملک میں ایک سپہ سالار ہوتا ہے جو اس ملک کی مسلح افواج میں ہیڈ کمانڈ کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ پورے ملک کی حفاظت اور امنیت اور اس کی سیکیورٹی، اس کی پاسداری کا محافظ ہوتا ہے اور ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسے فارسی زبان میں اسفہبد کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں نور اسفہبد کی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی ایک ایسا نور جو سپہ سالار کا نور ہے۔ یہاں آیت اللہ طحرانی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہاں در واقع آیت اللہ طحرانی فلسفہ اشراق میں بیان شدہ شیخ اشراق کی اصطلاح کو ہمارے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فلسفہ اشراق میں شیخ اشراق یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ انسان کے نفس کی اعلی ترین حقیقت ایک اسفہبد یعنی ایک سپہ سالار کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی انسان کا نفس ہے، اور اس نفس کا اعلی ترین مرتبہ، اعلی ترین حقیقت در واقع سپہ سالار ہے۔ اور اس سپہ سالار کا کام کیا ہے کہ انسان کے بدن میں موجود تمام قوتوں کو اعتدال میں رکھنا۔ لہٰذا سپہ سالار ہو گیا یہی نور اسفہبد جو انسان کی حقیقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ انسانی نفس کی حقیقت، جس میں انسانی نفس میں جو قوتیں پائی جاتی ہیں، مثلا حواس خمسہ ظاہریہ ہے، حواس باطنیہ ہے، یہ جو حواس پائی جاتی ہیں، یہ نفس اور اس کی تمام قوتیں ایک قلعے کے اندر زندگی بسر کر رہی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک لشکر ہے، اس لشکر کو اور اس کے تمام سپاہیوں کو اور اس مملکت میں رہنے والے تمام انسانوں کو ایک باؤنڈری کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے، جسے ملک کی سرحد کہا جاتا ہے۔ یہاں سپہ سالار کا کام کیا ہے کہ اس ملک کی سرحد کی بھی حفاظت اس نے کرنا ہے، اور اس ملک کے نظام کو، اس ملک کے استحکام کو بچا کے رکھنا ہے، اور اس ملک کو تقسیم ہونے سے اور ہر قسم کی بیرونی اور اندرونی آفتوں سے اس نے سپہ سالار نے اس مملکت کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس نفس کے لیے مملکت کیا ہے؟ تو شیخ اشراق یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مادی بدن آپ میرا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ بدن جو ہے یہ اس ملک کی سرحد ہے، اور اس ملک کا ایک قلعہ ہے کہ جس قلعے کے اندر یہ تمام قوتیں موجود ہیں۔ اور سیاسی کا کلمہ استعمال کیا، یعنی سیاسی بدن، یعنی بدن کی تمام قوتیں، اور اس کا تعارف کروا رہے ہیں شیخ اشراق رحمۃ اللہ علیہ اس انداز میں، اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان اگر کسی کے سامنے بھی جاتا ہے تو وہ اپنے بدن کا تعارف کرواتا ہے اس سے۔ یہی جو ظاہری چیز اور یہی ظاہری مجسمہ اور یہ ظاہری جثہ جو اس وقت آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اگر میں آپ سے ملوں گا تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنا تعارف کرواؤں گا کہ میں کون ہوں۔ وہی تعارف جو میرے شناختی کارڈ پر درج ہے، میں آپ کے سامنے اپنا تعارف کرواؤں گا۔ جب نفس بالاترین حقائق کو درک کرتا ہے تو پھر جب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو اس جسم کے انداز میں آپ سے تعارف نہیں کرائے گا کہ میں کون ہوں، یعنی میرا نام کیا ہے، میرا وزن کتنا ہے، میری تاریخ پیدائش کتنی ہے، میرے والد کا نام کیا ہے، میرا قد کتنا ہے، میرا ویٹ کتنا ہے۔ یہ ایک تعارف ہے، یہ تعارف اس بدن سے متعلق ہے۔ لیکن جب میں آپ کو مدارج عالیہ طے کرنے کے بعد اپنا تعارف کراؤں گا تو میں اس بدن سے آپ کو اپنا تعارف نہیں کرواؤں گا، اس وقت میں آپ کو اپنے نفس سے اور اپنی حقیقت سے تعارف کراؤں گا۔
وہ تعارف میرے اس بدن میں یعنی اس قلعے میں موجود عالی ترین حقیقت ہے، جو اس فہبد ہے، جو اس بدن کا سپہ سالار ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنا تعارف اس سپہ سالار کے عنوان سے کراؤں گا، چونکہ وہی میری شناخت کی علامت ہے اور وہی میرے وطن کا پاسبان ہے، مدافع ہے، اور اسی کی بدولت اور اسی کے مرہون منت یہ بدن ابھی باقی ہے اور قائم ہے۔ اور اگر وہ سپہ سالار میرے اس بدن کے ساتھ خیانت کر دے تو پھر میرا یہ بدن برقرار نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ وہ اصطلاحات ہیں جسے اس عبارت کو سمجھنے میں نہایت ہی ضرورت ہے کہ آپ کو معلوم ہو سپہ سالار کسے کہتے ہیں۔